جماعت گئی تھی تو ہمارے وہاں جو پاکستانی بچے بہت زیادہ ڈرگز میں پھنس گئے ہیں. ماں باپ نے بڑا ظلم کیا. پاکستانیوں کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن انہیں صرف پیسہ ہی بنایا, اپنی اولاد کو دین نہ بتایا. تو ہمارے بہت بچے ڈرگز کے کاروباری بن گئے, تو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں کچھ میں. تو میں مقامی لوگوں سے کہا یار مجھے کسی جیل میں, چونکہ میں یہاں بھی جیلوں میں جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے, یا مجھے کسی جیل میں لے جاؤ, میں وہاں بچوں سے بات کروں گا. تو پریسٹن جیل میں لے گئے مجھے. تو وہاں ہم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا, کوئی انڈیا کے بھی تھے, پاکستان کے نوجوان زیادہ تھے. کیسز سارے یہ ڈرگز کے تھے, ایک دو کیس کوئی اور تھے لیکن زیادہ یہی نشہ بیچنے کے چکر میں تھے. تو میں نے ان کو بٹھا کے بات کی, ان سے توبہ کروائی, بڑے خوش ہوئے وہ. پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جیل کا وزٹ کرواتے ہیں. میں نے کہا دکھاؤ بھائی, پاکستان کی جیلیں بھی دیکھی ہیں, وہاں کا نظام بھی دیکھا ہے. میں جب یہاں جاتا ہوں جیل میں تو وہ جو یہاں سمنا جیل ہوتا ہے اس کے لیے پورا وہ گارڈ آف آنر ہوتا ہے, سپاہی ہوشیار باش. ان کا سمنا جیل آیا اکیلا, کوئی آدمی ساتھ ہی نہیں. اتنی طاقتور حکومت کو سمنا جیل اکیلا ہمیں آ کے ملا اور ہمیں دعوت دی کہ آپ آج ہمارا تھوڑی مصروفیت ہے, آپ دوبارہ تشریف لائیں اور ہمارا جیل وزٹ کریں. وہ چلا گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تو سمنا جیل صاحب. تو میں کہا ابھی ساڈا ہم تھڑ تھلی مچ جاندی, یہ کون ہے, آگے لگ ٹپ بھی گیا تو پتہ ہی نہیں لگا کس دن. تو انہوں نے جیل دکھائی تو کوئی 850 کی کیپیسٹی تھی اور اس میں 650 قیدی تھے, یعنی اس سے کم رکھے ہوئے تھے. اور ایک کمرے میں 2, اسی میں ٹوائلٹ, اسی میں بیسن گرم ٹھنڈا پانی, اسی میں ٹی وی, اور اسی میں ان کے لیے نیٹ کی سہولت, ہر چیز. اور ہر قیدی کے لیے کوئی نہ کوئی پروفیشن سیکھنا ضروری. بہت سے شعبے بنے ہوئے دکھائے انہوں نے جس میں وہ کام کر رہے تھے. گورے بھی تھے اور ہمارے انڈین پاکستانی بھی تھے, انڈین بھی تھے, بنگالی کوئی نہیں دیکھا. اس کے بعد ہمیں وہ کچن لے گئے. ان کا جو کچن تھا وہ ہمارے 5 سٹار ہوٹلز کے کچن سے زیادہ صاف ستھرا, اور وہ چپس بن رہے تھے قیدیوں کے لیے. اور دوپہر اور رات کے کھانے میں 5 قسم کے کھانے ہوتے ہیں, 5 قسم کے. اور حلال کے لیے دیگ الگ ہے, پتیلے الگ ہیں, پلیٹیں الگ ہیں, حتیٰ کہ وہ چمچ جس سے سالن نکالا جاتا ہے وہ چمچ بھی الگ ہے, حلال, مسلمانوں کو حلال پرووائڈ کرنے کے لیے. اور پھر انہوں نے ہمیں ایک ہاٹ پاٹ دکھایا اتنا سا, وہ 150 پاؤنڈ کا تھا. وہ ہاٹ پاٹ کو 25,000 روپے کا ہاٹ پاٹ, کہ یہ اس میں مسلمانوں کے لیے رمضان میں ان کو سحری اور افطاری کا کھانا گرم ملے, یہ ہاٹ پاٹ بنایا گیا. چونکہ سحری کا ٹائم ان کا کھانے کا ٹائم نہیں, افطاری کا ٹائم ان کے کھانے کا ٹائم نہیں, تو پھر وہ کھانا اس میں رکھتے ہیں جس میں 8 گھنٹے کھانا گرم رہتا ہے, جیسے دیگ سے نکالا تھا ویسے گرم ہوتا ہے. اس لیے اس کی قیمت 25,000 یعنی 150 پاؤنڈ اس کی قیمت تھی. جتنے مسلمان قیدی ہیں اتنے ہاٹ پاٹ اس میں ہوں گے. وہ روزہ رکھیں نہ رکھیں ان کی سردردی, ان کی طرف سے ان کو وہ گرم کھانا ملے گا, سحری میں بھی افطاری میں بھی. جس دیگ میں کھانا تیار ہو رہا تھا وہ 9,000 پاؤنڈ کی دیگ تھی, یعنی کوئی 16 لاکھ کی وہ دیگ تھی. میں نے کہا یہ کیا بلا ہے کہ 9,000 پاؤنڈ کی دیگ. ان کا جی بس اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا, کھانا بنانے والے کو ڈال دیتے ہیں سب کچھ, اور جب زیادہ کوانٹٹی ہو تو نیچے سالن کھانا لگ جاتا ہے, گوشت لگ جاتا ہے, سبزی لگ جاتی ہے. تو اس میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں لگتا کچھ نہیں ہے, اپنے آپ ہی ہر چیز تیار کر کے آٹومیٹک ہے, ڈال کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور کھانا تیار ہو جاتا ہے, آگے تقسیم کر دیتے ہیں. اور پیچھے انہوں نے ہمیں وہ دکھائے ان کے جو فریج اور فریزرز, اور جہاں سے کچا میٹیریل آتا ہے وہ اتنا تنکا بھی مجھے نظر نہیں آیا, اتنا ٹیشو پیپر نظر نہیں آیا, صاف ستھرے. سب سے عجب بات جو آپ کو بتانے والی تھی کہ کسی جیل کے افسر کو اجازت نہیں کہ قیدی کو انگلی بھی لگائے, وہ چاہے گالیاں دیں, چاہے پتھر ماریں, چاہے ان کو برا بھلا کہیں, ان کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں.
ساڑھے تے لمے پا کے فنائیاں پھیر دیتے، اور باقاعدہ ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا، ہاتھ تو نہیں اٹھا رہا۔ پھر ان کو خرچہ الگ ملتا ہے، ماہانہ خرچہ ملتا، ہفتہ واری خرچہ ملتا ہے، کچھ پاؤنڈ بتایا انہوں نے، مجھے یاد نہیں رہا۔ ایک بہت خوبصورت اس سے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا، اتنا بڑا جتنا یہ آپ کا ہال ہے، صاف ستھرا، ضروریات زندگی کی ہر شے مہیا۔ جس مذہب کے لوگ ہیں ہر مذہب کا عالم آ کر ان کو آ کے تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی مذہب کا ایک آدمی، ایک سکھ جیل میں تھا تو اس کے لیے ان کا عالم ہفتے میں ایک دفعہ کر ان کو تعلیم دیتا، اور وہ اس کی تنخواہ گورنمنٹ دیتی۔ ایک یہودی ہے، ایک ہندو ہے، ایک بدھ ہے، عالم آئے گا۔ مسلمان زیادہ ہیں تو ان کے 2 عالم آتے تھے، جمعہ میں پڑھانے والے، نماز پڑھانے والے، ان کو پریچ کرنے والے وہ آتے تھے۔ تو میں نے وہاں اپنے ساتھیوں سے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں ہم نعرہ تکبیر سے فتح کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کیسے دیوانے کہ ظلم و ستم سے بھرے ہوئے، فرعونیت سے بھرے ہوئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم میدان مار لیں خالی نعرہ تکبیر۔ جو قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہوں، باہر ان کا کیا سلوک؟ میں تو پریشان ہو گیا، میں نے کہا ان پہ زوال نہیں آ سکتا، چونکہ ان کی جو برائیاں ہیں وہ انفرادی برائیاں ہیں، انفراد، اجتماعی ظلم نہیں ہے ان کا۔ ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ کوئی وکیل کسی کے ساتھ مل کر میرے اوپر جھوٹا کیس کر دے گا، اور کوئی جج کا قلم فروخت ہو جائے گا، کوئی میری زمین پہ قبضہ کر جائے، کوئی میری بچی کو اٹھا کے لے جائے گا، یہ ان کو کوئی خوف نہیں۔ اجتماعی انفرادی نافرمانیاں ہیں، اور انفرادی نافرمانیوں پہ اتنی جلدی پکڑ نہیں آتی جتنی اجتماعی نافرمانیوں پہ آتی۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، فرعون تو کہتا تھا میں خدا ہوں، تو نے اس کو اتنی لمبی حکومت کیوں دی؟ تو اللہ نے عجب بات کی کہ یہ کم بخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا اس لیے حکومت تھی۔ ظالم تو بنا جب اس کو پتا چلا کہ میری گئی حکومت، تو اللہ نے کہا میں نے اس لیے اس کو حکومت دی کہ یہ رعایا میں عدل کرتا تھا، اس لیے حکومت دی، حالانکہ مجھے پتا ہے یہ کم بخت کہہ رہا ہے میں خدا ہوں۔ ہاتھ میں ڈالیں، چلو جتنے ظلم کو آپ دور کر سکتے ہو اسے تو دور کرو، اپنے قلم کی قیمت نہ لگنے دینا، اس قلم کو نہ بیچنا، تو پھر اس کی قیمت اللہ لگائے گا۔ اور ایک جھلک اللہ کے نبی نے بتا دی ہے، ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ کون 60 برس مصلی پر بیٹھ سکتا ہے؟ آپ کا ایک دن اس 60 برس کے برابر ہے جس پہ مصلی سے اٹھا ہی نہ جائے۔ ظلم، جھوٹ، بددیانتی، یہ 3 کام زوال لے آتے۔ میرے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچنا، فإنہ ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کا دن تمہیں اندھیروں میں دھکیل دیں گے، ظلم سے بچنا۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی تھی؟ سارا مسئلہ تو ہے اللہ کی رضا کا، ساری جو محنت کوشش ہے وہ تو ہے اللہ کی۔ میں آپ کے لیے کیوں بات کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ کو کس لیے تیار کر رہا ہوں؟ انصاف کرو کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے تو وہ تو اب کانوں میں تیل ڈال کے سوئے۔ اور یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے ابھی عمل کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا، ماں کا دودھ پی رہے ہیں، ماں کا دودھ ابھی چھوٹا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی یہ خوشخبری سناتے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنت ہی نہیں ہیں، سردار ہیں جن کے نام اللہ نے تجویز کیے ہوں۔ حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، وہ دلیر بہادر تھے، انہوں نے اپنے ذوق کا نام رکھا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی نام دوبارہ۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا کہ جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، یہ نام اللہ نے تجویز کیے ہیں،
جن کے نام اللہ تجویز کرے اور جن کو دودھ پیتے جنت کی سرداری کی بشارت ملے اور نبی کی گود جن کا بستر بنے، نبی کی کمر جن کی سواری بنے، گھر میں تشریف لاتے اور ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے، ہاتھ اور گھٹنے زمین پر ٹیک دیتے اور کہتے آؤ بچوں میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے ایسے ایسے، پورے کمرے میں ایسے ایسے، اور پھر یوں منہ کر کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی۔ کائنات میں جنہیں اتنی عظیم سواری ملی ہو، ایک دن آپ ایسے ہی کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا تو اوپر سے حضرت جابر آ گئے، تو وہ کہنے لگے رہے اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری، تو اس پر آپ نے فرمایا تو سوار بھی تو دیکھو کتنے بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے، اتنی بڑی سواری کا، آپ نے کہا اتنے بڑے سوار، تو یہ معاملہ تو حل ہو چکا ہے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ایک چھپا ہوا راز ہے، عمر گزر گئی تبلیغ میں، لیکن اللہ کی قسم پتہ نہیں ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ آج تک ہوا ہے اللہ کے فضل سے ہوا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یا اس کی رضا کا سبب ہے۔ یہ جب آنکھ بند ہوگی اس راز سے پردہ اس وقت اٹھے گا کہ کیا وہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ سارے اللہ کے بندے ڈرتے ڈرتے دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے اس راز سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے اور ان کو بتایا جا چکا ہے جنت تمہارے لیے اور سرداری بھی تمہارے لیے ہے۔ تو یہ اگر ایک ظالم جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بھی جائز ہے، تو ظالم کی بیعت کرنا کفر تو کوئی نہیں ہے، اور کفر نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے اتنا تو کر سکتے تھے، اور اب صرف اپنی جان تھوڑی تھی، پیچھے سارا خاندان تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ اللہ اکبر، جس قوم کے پاس کربلاؤں کی تاریخ ہو وہ قوم خود ظلم کے خریدار بن جائیں تو زمین آسمان کانپے نہ تو اور کیا ہو۔ اس لیے تو یہ قصے تاریخ میں اللہ نے زندہ رکھے کہ کوئی قیامت کے دن کہہ نہ سکے جس ہن تک پتہ کوئی نہ ہی ساڑھے تا جی علم چی گل کوئی نہیں ہے کہ بدبخت یہ تاریخ ہے تیری، سورج بھی ڈوبتا ہے یہ نہیں ڈوبے، چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، ان کی بلندیاں نہ گھٹی نہ بڑھی، اتنی بڑھ گئیں کہ آگے بڑھنے کی چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی تھی، تو اس کے بعد تم کیا کہتے ہو کہ جی سانتا جی پتہ کوئی نہ ہے، میرے تا جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں روٹی کی تو کھواؤں، تو میرے نبی کے بچے تو گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے تھے، تمہاری اولاد اس سے زیادہ پاکیزہ تھی۔ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، چھوٹا سا تھا، دیوار سے گر گیا، وہ چیخ رہا تھا، مجھے اس کا رونا دیکھا نہ گیا، میں باہر چلا گیا، بیٹھ نہیں سکا، اور جو اپنے بچوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہا ہو کیا جگر ہے۔ پھر اس قوم کا وکیل پیسوں پہ ایمان بیچ دے اور جج پیسوں پہ ایمان بیچ دے، اور بیوروکریٹس، میں تمہیں کیا رہوں، میرا تو ریڑھی والا ایمان بیچ کے بیٹھا ہوتا، میرا تو مزدور ظالم ہے، ریڑھی والا ظالم ہے۔ ہمارے زوال کا سبب سیاست نہیں، نہ سیاستدان ہیں نہ پارٹی ہیں، ظلم، جھوٹ، بددیانتی، یہ تین بڑے سبب ہیں۔ تو جتنا آپ عدل دے سکتے ہو میرے بھائیو اتنا تو دو، اتنا تو دو۔ یہاں تو جان تک کے سودے کر دیے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم کی تائید میں میرا ہاتھ بلند ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کاٹ دو، لیکن ظلم کی تائید نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمیں سارا دن رواجی، محرم آتا ہے 10 دن کے رو پیٹ کے بعد جنت واجب ہو گئی، جنت اتنی سستی ہے کہ خالی رونے سے جنت مل جاتی۔ ربیع الاول آیا، 12 دن ہم نے خوب جل سے جلوس کیا، اور پھر
کیا میرا نبی صرف 12 دن یاد کرنے کے لیے؟ ہر پل ہر سانس جسے یاد کرنا فرض عین ہو، صرف 12 دن کے رسم و رواج سے میرے رب نے محبوب بنایا ہو، حبیب بنایا ہو۔ لاڈ سے کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طہ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی عزت سے بولا یا ایھا النبی، کبھی احترام سے بولا یا ایھا الرسول، کبھی محبت سے بولا یا ایھا المزمل، کبھی لاڈ سے بولا یا ایھا المدثر۔ یہ 4 لفظوں میں کیا میرے رب نے دکھا دیا، یا ایھا النبی۔ آدم علیہ السلام سے بات کی، یا آدم، نام لیا۔ نوح علیہ السلام سے بات کی، یا نوح، اے نوح۔ ابراہیم علیہ السلام سے بولے، یا ابراہیم۔ موسیٰ علیہ السلام سے بولے، یا موسیٰ۔ داؤد علیہ السلام سے بولے، یا داود۔ زکریا سے بولے، یا زکریا۔ یحییٰ سے بات کی، یا یحییٰ۔ عیسیٰ سے بات کی، یا عیسیٰ ابن مریم۔ 8 نبیوں سے بات کی ہے، نام لے کر کیا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس۔ 8 نبیوں سے بات کی، نام لیا ہے۔ اپنے نبی سے بات کی، یا محمد نہیں، یا احمد نہیں، یا ایھا النبی، عزت۔ پھر اس سے اوپر کا لیول، ساتھ پروٹوکول شامل کیا، یا ایھا الرسول۔ پھر نے کہا، یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ کلیم تھے، داؤد کے لیے لوح نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا، تیرے لیے اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اور تھوڑا سا قرآن سے دیکھیں، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، اللہ اور رسول کا میرے حبیب آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ نیم پلیٹ اتر جاتی ہے نا، اب شمیم صاحب ایک جگہ جا جائیں تو جب یہ جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا، آج کل رضوی صاحب یہاں یہ چلے جائیں کوئی اور نیم پلیٹ لگ جائے گی۔ لیکن میرے اللہ نے کہا، تیرا نام جو آیا ہے نا، یہ اترنے کے لیے نہیں آیا، زمین آسمان تو اتر جائیں گے لیکن تیرا نام میرے نام کے ساتھ ہی رہے گا، یہ نہیں اتر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا۔ لفظ اللہ میں کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں، سارے بغیر نقطے کے حرف ہیں، اس لیے کہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے۔ بغیر نقطے والے حرف میں قوت زیادہ ہے اور نقطے والے حرف اس کے مقابلے میں کمزور ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے حرف استعمال کیے بغیر نقطے والے، اللہ، اور اپنے نبی کے لیے نام جب پسند کیا تو وہ حرف لے کر آیا جس میں نقطہ کوئی نہیں، محمد، اور دوسرا جب نام لے کر آیا تو وہ لے کر آیا جس میں نقطہ کوئی نہیں، احمد۔ پھر برابری کی ترازو تول کے عدل کیا، اللہ 4 حرف ہیں، محمد 4 حرف ہیں، اللہ 4 حرف ہیں، احمد 4 حرف ہیں، اللہ میں 4، محمد میں 4، احمد میں 4۔ پھر لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ میں 12 حرف ہیں، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف۔ جہاں اللہ اتنی عزتیں دے رہا ہو، ہم نے صرف ربیع الاول رکھا ہوا ہے، باقی سارا سال یاد نہیں کرنا، محرم رکھا ہوا ہے، باقی سارا سال یاد نہیں کرنا۔ تو بھائیو میں کیا عرض کروں، دکھڑے ہیں، تقریر میں نے کیا کرنی، دکھ ہیں، دکھ شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ۔ عدل کو ساتھی بناؤ۔ یہ قلم
کائنات کی حسین ترین نعمت ہے اگر اس سے عدل نکلتا ہو، اور یہ سائنائڈ زہر سے بھی زہریلا اگر اس سے ظلم نکلتا ہو۔ اگر یہ قابل فروخت ہے تو اس سے خوفناک چیز کوئی نہیں آپ کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے۔ اور اگر اس کو کوئی خرید نہ سکے تو یہ راتوں کی تہجد اور دن کے روزے، گرمی کے طواف، سرد راتوں کا جاگنا، اس سے اس قلم کے ایک لفظ کی قیمت زیادہ ہے۔ میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کی کمی کوئی نہیں ہے، آسمان بھرا پڑا ہے۔ رکوع کرنے والوں کی کمی کوئی نہیں ہے، آسمان بھرا پڑا ہے۔ عدل والوں کی کمی ہے، ظلم کا بھرا دیس ہے۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں، اگرچہ اس قانون میں عدل کہاں سے آئے گا؟ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین انسان بن جاؤں۔ تو آپ نے کہا لوگوں کو نفع پہنچایا کر، سب سے بہترین انسان بن جائے گا۔ یہ نہیں کہا رات کو تہجد پڑھ، اتنے نفل پڑھ، دن کو روزے رکھ، اور اتنا قرآن پڑھ، اتنی تسبیح پڑھ۔ کہا لوگوں کو نفع پہنچا، سب سے بہترین بن جائے گا۔ اور جو نفع آپ پہنچا سکتے ہو تو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا۔ جو نفع آپ سے مل سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے انصاف کیا، عبد الملک، ولید، سلیمان نے ظلم کیا، اسی تخت پہ بیٹھے اب عمر بن عبدالعزیز انصاف کیا۔ ایک اور بات یاد ہے، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے۔ یزید ایک ظلم کی داستان ہے۔ 3 بر اعظم پہ حکومت، 39 سال کی عمر میں مر گیا کہ 42 سال کی عمر۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، 3 بر اعظم کی حکومت ملی 22 سال کی عمر میں۔ 22 سال کی عمر تو پاگل پن کی عمر، اور یہ جج کی کرسی نہیں ہے جو 30 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہے، یہ تو موت تک کی ہے، اور کوئی مقابلے میں کوئی نہیں۔ 3 بر اعظم میں جھنڈا لہرا رہا ہے اور دنیا کے خزانے سمٹ کے آ رہے ہیں۔ 40 دن حکومت کی، 40 دن وہ سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کر لیا اور خطبہ دیا اور کہا کہ میرا باپ جبار تھا، ظالم تھا، اس نے اہل البیت کا خون بہایا، اور میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو۔ یہ تمہاری حکومت پڑی ہے، جس کو چاہے دے دو۔ حکومت چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دے، مجھے نہیں چاہیے، دے دو۔ اس کے بعد مروان کو اور اس کی نسل کو حکومت ملی۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اپنے بچوں کے لیے 2 روپے بھی نہیں چھوڑے، اور ہشام بن عبد الملک مر رہا تھا تو اپنے بچوں کے لیے 10 لاکھ درہم چھوڑے۔ ان کو تانا ملا، عمر بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیا کریں گے تیرے بعد؟ فرمایا حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں۔ کیا خوبصورت بات، کہ حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں۔ کہ میرے بچے نیک ہوں گے تو اللہ سنبھال لے گا، برے ہوں گے تو مجھے ان کی ہلاکت کی پرواہ کوئی۔ 30 برس کے بعد چشم فلک نے کیا دیکھا کہ ہشام کی اولاد، جن کے لیے ان کا باپ 10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرا تھا، وہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے، اور عمر کی اولاد ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اور عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ تھے تو ان کی ایک خادمہ نے کہا، امیر المومنین میں نے آج رات خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ میں دیکھا کہ حشر ہے اور پل صراط سے لوگ گزر رہے ہیں۔ تو عبد الملک بن مروان کے گزرنے کا حکم ہوا۔ عبد الملک بنو امیہ کی دوسری شاخ میں فاؤنڈر ہے بنو امیہ کا، جو 83 سال حکومت کی۔ کہ عبد الملک پل صراط پہ آیا اور جہنم میں گر گیا۔ پھر اس کے بعد ولید چڑھا، وہ پل صراط پہ آیا، جہنم میں گر گیا۔ پھر اس کے بعد سلیمان اوپر آیا تو وہ اوپر چڑھا، گر گیا۔ عبد الملک، پھر ان کے بعد آیا ولید، ان کے بعد آیا سلیمان، سلیمان کے بعد آیا عمر بن عبدالعزیز۔ تو پھر اب عمر بن عبدالعزیز کی باری تھی، تو پھر کہنے لگے پھر آپ چڑھے۔ اتنا ہی کہا تھا آپ چڑھے تو حضرت عمر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو وہ رو پڑی کہ آپ بے ہوش نہ ہوں،
آپ پار نکل گئے، آپ پار نکل گئے۔ کس چیز نے پار لگایا؟ عدل نے۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ لاہور ان کی حکومت میں شامل ہے، نہ کسی کا پریشر لو، نہ اپنے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو، نہ کسی اوپر والے سے مجبور ہو، صرف وہ جو 7 آسمان کے اوپر والا ہے اس سے مجبور ہوگا۔ جی میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے۔ بس یہ گزارش ہے، دل کو لگے تو لے لینا، ورنہ ہمارا تو کام دن راج فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو بس آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، جتنا کر سکتے ہوں کریں۔ جیسے یہ ٹریننگ لے رہے ہیں نا آپ، تو اس قلم کا صحیح استعمال، اس کی ٹریننگ تبلیغ کا کام ہے۔ تبلیغ کا کام ایک ایمان کو سیکھنے کی خوبصورت محنت، جو میں نے آپ سے 1 گھنٹہ بات کی ہے، یہ وجود میں آئے، اس کی بھی ٹریننگ ہے۔ بغیر تربیت کے نہ دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے۔ تو اس وقت تبلیغ کا کام پوری دنیا میں انتہائی خوبصورت محنت ہے، اور ہمارے ملک میں لاکھوں کروڑوں برائیاں ہیں، لیکن ایک ایسا چمکتا سورج ہے۔ میں 6 بر اعظم کئی دفعہ پھرا ہوں۔ یہ حسن جو اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کے کام کا دیا ہے، پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن ایسا کہ یہاں سے پیغام جا رہا ہے اور لوگوں کو ہدایت مل رہی، اور آخری کناروں تک جا رہا ہے اور لوگوں کو ہدایت مل رہی۔ میں تبیونی، مشرق میں آخری جزیرہ ہے، سورج جب نکلتا ہے تو پہلی کرن تبیونی پہ پڑتی ہے، اور ٹائم وہاں سے شروع ہوتا ہے، ایسٹ کا جو ٹائم ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس جزیرے میں عجب بات تھی کہ آدھا حصہ اس کا وہ ویسٹ میں ہے، آدھا ایسٹ میں ہے۔ تو ایک جگہ انہوں نے مجھے کھڑا کیا، ادھر پیر کا دن تھا اور ادھر منگل کا دن تھا، ایک ہی جزیرے پر، ایک طرف پیر تھا ایک طرف منگل تھا۔ تو اس میں انہوں نے ایسے تختی لگائی ہوئی تھی، تو اس تختی کا ایک حصہ یسٹرڈے میں ہے اور ایک ٹوڈے میں ہے، اور وہاں سے وہ 180 ڈگری کا جو خط ہے، 360 ڈگری میں جو زمین کو تقسیم کیا جغرافیہ والوں نے، تو 180 ڈگری کا جو خط ہے وہ سمندر میں چلتا ہے، یا انٹارکٹیکا میں چلتا ہے، یا سائبیریا میں چلتا ہے، یا پھر تبیونی سے چلتا ہے۔ آباد زمین صرف تبیونی ہے جہاں سے وہ خط گزرتا ہے، جو زمین کو آدھا آدھا ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ تو ادھر اور ادھر میں پورے دن کا فرق ہے، ادھر پیر ہے ادھر منگل ہے، ادھر منگل ہے ادھر بدھ ہے۔ میں جہاں اترا ایئرپورٹ وہاں پیر کا دن تھا، وہ جہاں سے وہ خط گزر رہا ہے اس سے 1 قدم ادھر رکھا تو ہم منگل میں داخل ہو گئے، پیر سے نکلے اور منگل میں داخل ہو گئے۔ وہاں 200 گھر ہیں مسلمانوں کے، 10,000 آبادی ہے، 200 گھر مسلمانوں کے، بجلی کوئی نہیں، جنت کا ٹکڑا لگتا ہے جیسے کہ جنت کا ٹوٹا اتار کے زمین پہ رکھ دیا ہو۔ بحر الکاہل کے اندر وہ جزیرہ ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ تو ایک بڑے مہینے آ کے مجھے ایسے جپھا ڈالا، کہا جی میں پاکستان گیا تھا۔ میں نے کہا پاکستان گئے تھے؟ کس لیے؟ کہا تبلیغ میں 4 مہینے لگانے گیا تھا۔ میں کہا کدھر رہتے ہو؟ کہا ادھر ہی رہتا ہوں، تبیونی میں رہتا ہوں۔ اور میں نے وہاں عصر کی اذان دی تو انہوں نے کہا جی آج آپ نے پوری دنیا میں پہلی اذان آپ نے دی، چونکہ ٹائم سب سے پہلے تبیونی سے شروع ہوتا ہے، پھر آگے پہلی اذان تبیونی میں ہوتی ہے اور دوسری اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے، اور پھر اس طرح آگے اذان چلتے 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 سارے عالم میں پھیلتی ہے۔ تو یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ دنیا کے آخری کناروں تک اللہ نے پہنچایا ہے، اور لوگوں کو بہت نفع ہو رہا ہے۔